سب سے پہلے تو آج جو واقع ہوئے ہیں، حملے ہوئے ہیں، جہاں تک ڈی خان کا تعلق ہے، ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس مٹی کے ہیں، ہم نے اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی غیرت کا سٹینڈ لیا ہوا ہے، کسی اصول کا سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات، ابھی میں ایکسپلین کیا کروں کتنی کو مشکلات ہم جھیل رہے ہیں یا جھیلیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ سر کٹ جائے گا، جان چلی جائے گی، عمران خان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان اس پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ یہ دوسرے جو بارشی مینڈک ہیں، ان کا وہی، یہ تو الیکشن میں نظر آنے والوں کے ساتھ آپ کمپیئر کریں، حکومت میں ہے تو یہاں ہے، حکومت سے باہر ہے تو کہیں یہ مطلب باہر نکل جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ ایک کینڈیڈیٹ ہے، اس دن بھی میں نے اس کو میسج دیا ہے سٹی پہ، وہ مولانا صاحب کا کینڈیڈیٹ ہے، کیا نام ہے اس کا، کفیل، وہ یہاں پہ لوگوں کو بائی نیم اٹھواتا رہا، مطلب کہ کہیں کچھ آ گن، کچھ آ گن کو ٹارچر کر گن، کو پکڑ گن۔ میں نے اس دن پولیس کو بھی میسج دیا، میں یہ میسج دوبارہ دے رہا ہوں سرکاری اداروں کے لوگوں کو، کہ آپ لوگ اعلی کار بن کے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کھلی چھٹی ہے اور سب اچھا ہے، نہیں، ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا۔ قانون کے دائرے میں، قانون کے کٹہرے میں آپ کو لایا جائے گا، آپ کا کڑا احتساب ہوگا، اور اس میں نو ون ول بی اسپیئرڈ۔ کیونکہ اگر کوئی ہمارے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ہم بے غیرت نہیں، ہمیں اپنے لوگوں کا بدلہ بھی لینا آتا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا بھی آتا ہے، ہم کسی ادارے سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم پولیس کی بھی قدر کرتے ہیں، ڈیلی شہید ہو رہے ہیں۔ میری پولیس کے سینئر افسران سے ایک ریکویسٹ ہے، خدا را پولیس کو ایک ٹول نہ بنائیں، جس طرح آپ نے ان کو ایک ٹول بنایا ہوا ہے، ایسے چو صاحب فلانے کچھ آگن، اون کچھ آگن، اون کچھ آگن۔ اور پتہ نہیں یہ کفیل صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے، انہوں نے کیا پیرس چلے جانا ہے الیکشن کے بعد؟ جن لوگوں کو یہ اٹھوا کے تھانوں میں پٹوا رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس ڈی خان کے ہیں، کیا وہ لوگ یہ بھولیں گے؟ اور اگر اس کا یہ خیال تھا کہ پٹوا کے لوگوں سے میں ووٹ لے لوں گا، تو وہ آج آپ نے اس کے خالی جو الیکشن کیمپ تھے اس سے اس نے دیکھ لیا۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ ریزلٹ پڑھیں، آپ کے سامنے ہیں۔ ان ریزلٹس میں علی امین ہاف کے مارجن سے بھی اوپر ان کو ہرا رہا ہے، مولانا سے تو شاید مطلب وہ آلموسٹ 2/3 والا فارق ہی بن جائے گا۔ تو وہ جس طرح کہتے ہیں ڈیزل میں کچرا آ گیا، وہ ایرانی ڈیزل میں کچرا ہی آ گیا۔ اور اس کا وہ جو کینڈیڈیٹ ہے، پیسے شیسے اگر اس نے 4 لگا لیے ہیں، اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں تھوڑا سا زکوٰۃ نکل گئی، ڈی خان کے لوگوں کا بھلا ہو گیا، خرچہ مرچہ اس نے تھوڑا سا کر لیا۔ ڈی خان کے لوگوں، تم نے جو پیار ہمیں دیا وہ ہم سے نہیں بھولے گا، تم نے اس مشکل ٹائم میں ہمارا جو ساتھ دیا یہ ہمیں نہیں بھولے گا۔ ہم پہلے شاید 80% کو ارمان ہمارے بڑے ہیں ڈی خان کے لیے، وہ علی امین کا بھی ایک ارمان آپ نے پورا کیا، انشاءاللہ علی امین آپ کے ہزاروں ارمان پورے کرے گا، یہ بطور بڑا بھائی میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ہمارے ڈی خان کے لیے بڑے ارمان ہے، اس ڈی خان کو ہم نے مزید خوبصورت کرانا ہے۔ اور ساتھ میں بتاتا چلوں، ایک 20 بلین کا، آلموسٹ پلس مائنس 20 بلین کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ میری منسٹری میں اپروو ہوا تھا، جس کے اوپر 5 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں کام شروع ہے، کے پی سپ کے نام سے، کے پی سٹیز امپروومنٹ پروجیکٹ کے نام سے، جس کے اندر انڈر گراؤنڈ سیوریج، جس کے اندر ڈرنکنگ واٹر، جس کے اندر پبلک پارکس، جس کے اندر لیڈیز کے لیے فیسلٹیز کا وہ ہے۔ وہ پروجیکٹ بھی انشاءاللہ اپروو ہے، اس کی کنسلٹنسی وغیرہ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام جلدی شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی یہ الیکشن کا نتیجہ وغیرہ اناؤنس ہوتا ہے، انشاءاللہ پی ٹی آئی سینٹر اور پروونس کے پی تو الحمدللہ 2/3 وہ ہے، سینٹر میں بھی انشاءاللہ ہم اکثریت سے حکومت بنائیں گے، اور عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ ہم دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں گے۔ تو ساری دنیا نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہماری معذرت کے ساتھ جو ہماری شلوار اتاری، اس جو مذاق کے نام پہ جو ایک کمپین میں مطلب ہے، آپ نے خود دیکھا، پروپوزل سیکنڈر اغوا ہوئے، کینڈیڈیٹس اغوا ہوئے، کینڈیڈیٹس کے بچے اغوا ہوئے، کینڈیڈیٹس کے پوتیاں اغوا ہوئے۔ اس سب فستائیت کے باوجود قوم نہیں مانی، کیونکہ دیکھیں ایسا ہے نا کہ مطلب آپ اس کو مار کے یا اس کو مار کے آپ اس کو تو منوا سکتے ہو، قوم کا آپ کیا کرو گے؟ اب آج نکلے ہیں نا ڈی خان کے لوگ، کیا کر لیتی پولیس؟ کیا ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روک سکتی تھی ووٹ کرنے سے؟ 2000-3000 پولیس کنفرنٹیشن ہی ہونی تھی، اللہ نہ کرے اگر وہ کسی اس طرف لے کے جاتے۔ اور الحمدللہ مطلب ہے پی ٹی آئی ہمیشہ سے پیسفل لا ابائڈنگ پارٹی رہی ہے، اتنے ہمارے دھرنے، اتنے ہمارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، مجھے بتا دیں کہ کسی پروٹیسٹ میں پی ٹی آئی نے کوئی گملہ توڑا ہے؟ پی ٹی آئی کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں،
پی ٹی آئی کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. 9 مئی میں بھی ہمارے 25 بندے شہید ہوئے ہیں یار. مجھے بتا دو 9 مئی میں سیکورٹی فورسز کے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں پورے پاکستان کے اندر. کوئی نہیں ہوا. زبردستی کا ایک بیانیہ بنایا گیا اور وہ اب بچے کو پتا ہے. سر میں مزید کیا کہوں؟ مطلب وہ یہ ڈیجیٹل میڈیا اسپیشلی مطلب ڈیجیٹل میڈیا اسمارٹ فون نے ماحول چینج کر دیا ہے. یہ لوگ رہ رہے ہیں 1980 والے دہائی میں کہ جنگ اخباری خبر لوا دو تو اتنے لکھ دو فیصل امین جی بڑا چنگا آدمی ہے. آج کل وہ نہیں چلتا. فیصل امین اگر چنگا آدمی ہے تو وہ فوراً اس کو شو کرنا پڑتا ہے کہ فیصل امین چنگا آدمی ہے, اور اگر برا آدمی ہے تو وہ بھی فوراً شو ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن نے جہاں تک بات کی ہے, الیکشن کمیشن دیکھیں, الیکشن کمیشن کی جانبداری روز روشن کی طرح آیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو کارنر کیا, میں لالٹین کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اے این پی جو کہ ابھی شاید ایک ضلع کی پارٹی رہ گئی ہے, ادھر بھی ہار گئے ہیں. مجھے رپورٹ یہ ملی ہے کہ اے این پی دونوں سیٹیں ادھر ہار گئی ہے. انہوں نے الیکشن کرایا ہی نہیں, 20,000 روپے جرمانہ کر کے ان کو نشان مل گیا. پی ٹی آئی نے الیکشن کرایا, ابھی صحیح غلط کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ آپ نے یہ کرنا تھا یا وہ کرنا تھا. انہوں نے ہمارے سے نشان ہی چھین لیا. پھر اس کے بعد پارٹی تو ہماری ہے نا, سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی وی آر اے رجسٹرڈ پارٹی اینڈ مائنڈ اٹ, ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی پارٹی ہیں دنیا کے ڈیٹے کے مطابق ان ٹرمز آف ممبرز. تو ہم سے نشان چھیننے کے بعد ابھی مطلب یہ اگر کہتے ہیں کہ جی یہ جوائن نہیں کر سکتے, کیا ہماری پارٹی بین ہو گئی ہے؟ نہیں, ہم قانون کے مطابق پارٹی ہیں. انہوں نے فارن فنڈنگ کے اور اس طرح کے ڈرامے بنائے, کیا اس میں سے کچھ نکلا؟ اور یہ دوسری پارٹیاں اگین, مریم نواز پلاسٹک فینٹاسٹک خاتون, پلاسٹک فینٹاسٹک لور ایک گانا بھی ہے بائی دا وے انگلش, اگر راک میوزک کا کوئی شوقین ہے. وہ بیٹھی ڈرائنگ روم میں, چاچا ابا اور وہ کزن اس کا وہ حمزہ ککڑی, اور انہوں نے کہا کہ جی اے صدر ہے تے اے جی چیئرمین ہے تے اے فلانا ہے ڈمکانا ہے, چلو جی ان کا الیکشن اوکے ہے. ہمارے والا الیکشن میڈیا نے بھی کور کیا, آپ کے بھائیوں نے ادھر پشاور میں کور کیا, ٹھیک ٹھاک ہمارا الیکشن ہوا, پروسیس کے مطابق ہوا. ہمارے والا الیکشن ٹھیک نہیں ہے. زرداری صاحب اور بلاول صاحب ایک صوفے پہ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ جی وہ فلانا خورشید شاہ صاحب یہ ہو گئے, فلانے صاحب وہ ہو گئے, ان کا الیکشن بھی ٹھیک ہے. تو دیکھیں پی ٹی آئی کو کارنر 2 سال سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عوام نہیں مان رہی. آج ایک پوسٹ میں نے دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ غلام ہار گئے, آزاد جیت گئے. ہم آزاد میں بھی جیت گئے, ہمارے نشانات, ویب سائٹیں ہماری اڑا دی. آپ میڈیا والے ہیں, چیک کریں ہماری ویب سائٹوں کو کیا پاکستان میں انہوں نے بلاک نہیں کیا. اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بابے جو اپنے فونوں کے اندر شاید ایک ایپ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے, یہ اس ینگ جنریشن کا جو کہ والنٹیئر ہے, ان کی طرح پیڈ نہیں ہے, کیا یہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے نیریٹو کا؟ تو ایسا ہے کہ مطلب اس میں نا, اب اگین کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, الیکشن کمیشن معذرت کے ساتھ, مطلب بے شک مجھے نوٹس دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نوٹس اتنی ایف آئی آریں بھگت رہے ہیں تو ایک الیکشن کمیشن کا نوٹس بھی بھگت لیں گے, لیکن اس کے باعث ہونے میں کوئی شک نہیں رہا. بچے کو پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی صرف ذاتیات پہ اترے ہوئے ہیں, عمران خان کے ساتھ صرف ذاتیات پہ اترے ہوئے ہیں. ابھی عمران خان کے ساتھ یہ جو کیسوں میں کر رہے ہیں, سائفر کا کیس, کیا سائفر کا کیس ہے یار, وہ ایک مذاق ہے. ایک چیز جو ڈی کوڈ ہو گئی, جو اس نے کبھی ورڈ بائی ورڈ شیئر نہیں کی, وہ کیسے ایک قومی راز سے پردہ ہٹانا ہو گیا. اور پھر ایک اور بڑا زبردست سوال, آپ میڈیا سے بھی میرا سوال ہے اور قوم سے بھی میرا سوال ہے. آپ قوم سے سپوز عمران خان پہ انہوں نے الزام لگایا نا کہ بہت بڑا قومی راز عمران خان نے مطلب شو کر دیا, بہت بڑا جرم کر لیا. اس میں عمران خان کو سزا ملی 10 سال سوری, اور ایک گھڑی بیچنے پہ اس کو 14 سال سزا ہو گئی. تو کوئی ان سے پوچھے کہ یار مطلب ہے گھڑی بیچنا قومی راز بیچنے سے بڑا جرم ہے؟ لگتا یہی ہے کہ وہ شاید ایک جج کو واٹس ایپ پہ آرڈر جا رہا تھا, وہ غلطی سے دوسرے جج کو چلا گیا, 14 ادھر دینے تھے تو اس نے ادھر 10 دے دیے, 10 والے نے 14 دے دیے. مذاق ایک شروع ہے جی. عدلیہ کا بھی جو ایک معذرت کے ساتھ جو ایک رول ہے, انفارچونیٹلی دیٹ ہیز بین ویری لیکنگ. جہاں پہ کے پی کو, چیف جسٹس کے پی کو میں پشاور ہائی کورٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور تمام ان ججز کو کہ جو کہ اصولی سٹینڈ لے رہے ہیں, کچھ نے استعفے بھی دے دیے,
10 سال سروس کے بعد انہوں نے استعفے دے دیے. دیکھیں رول آف لا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. عمران خان 30 سال سے کہہ رہا ہے کہ رول آف لا جب قانون غریب اور امیر کے لیے برابر ہوگا یہ ملک ترقی کرے گا. باہر آپ چلے جائیں, آپ خود ٹریول کر چکے ہیں, جب تک ایک قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. سر کوشچن وہیں پہ ہے کہ اگر آپ کو مطلب نشان نہیں ملا, آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہے, آپ جیسے آپ نے بتایا, اب 125 سیٹوں پہ سینٹرل میں اور تقریباً KP میں تقریباً PTI کی آزاد امیدوار جیت گئے ہیں, حکومت آپ کس طرح بنائیں گے وہ آپ ذرا تھوڑا تفصیل بتائیں. دیکھیں حکومت وہ پارٹی کی ایک لیگل سائیڈ ہے. میری تو پارٹی کے اندر آئی ڈونٹ ہیو عہدہ میرے پاس نہیں ہے پارٹی میں کہ میں پارٹی کے ترجمان کے طور پہ آپ کو بتا سکوں. دیکھیں اگین وہ ایک لیگل بیٹل ہے, ہم لیگل چینلز پہ جائیں گے, ہم کورٹس میں جائیں گے ڈیفینیٹلی. 3 دن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا آزاد. الیکشن کمیشن کا بس چلے تو وہ ہمیں کہے کہ 3 منٹ میں فیصلہ کر لو. سکندر سلطان راجہ صاحب مطلب ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں, محبت کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں پتہ نہیں کسی اور طریقے سے. لیٹسٹ خبر ہے کہ اروز نے ڈیرہ اسمبلی خان کے اندر رزلٹ دینے سے انکار کر دیا ہے, اور سائنڈ اسٹیمپ آروز کے پڑھے ہیں, اس کے اندر اور بھی پڑھے ہیں اور کچھ ادھر بھی پڑھے ہیں, وہ کمپائل کر رہے ہیں اس کو. کوشش نیکسٹ کیا کر لیں گے. اس میں ہی فرق اتنا ہے کہ یہ فرق ان سے پورا نہیں ہونا. بات یہ ہے نا کہ ایک بندہ چل رہا ہے 50,000 پہ, دوسرا چل رہا ہے کہیں 21,000 18,000 پہ, تو کتنا کو فرق یہ نکال لیں گے. اور اگر ان کا یہ خیال ہے, اگین اس چیز پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر ان کا خیال ہے نا کہ جھرلو پھیریں گے کہ یعنی ایک بندہ 40,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے اور یہ نوٹیفائی کر دیں گے کہ جی فیصل امین جیت گیا اور فلانا جو ہے وہ جو ایکچوئل ونر ہے وہ ہار گیا, یہ آپ کی حکومت 2 مہینے نہیں چلنی. 2 مہینے بھی شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں, انٹرنیشنل کنٹریز آپ کو کوئی ٹکا نہیں دے رہا یار, آپ مذاق بن چکے ہو. چائنا جیسا ملک, آپ کے وزیر اعظم وہ کاکڑ صاحب جن کو ٹائی لگا کے پنک کلر کی ٹائز بھی پہنتے ہیں, ان کو بڑا شوق ہے, پتہ نہیں پنک کلر کے ساتھ مطلب ان کی کیا فیسینیشن ہے, ان کو انہوں نے کسی افریقن ڈکٹیٹر کے ساتھ آخری لائن میں کھڑا کیا. پاکستان کے لیے ڈوب مرنے کا ایک شرم کا مقام ہے. آپ کے الائز ٹریڈیشنل آپ کو چھوڑ گئے, آپ نے اپنے ملک کے اندر ایک فسطائیت کا ماحول بنایا کہ امریکن کانگریس اور ان کی سینٹ کے اندر اب ڈیبیٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ کہ جی ان کی ملٹری ایڈ روک رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. بہت شرمندگی کی بات ہے, ایز اے قوم ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے, کیونکہ باہر کا ملک ہمیں بتایا کہ یار تمہارا سسٹم ٹھیک نہیں, اپنے سسٹم کو ٹھیک کرو. تو فری اینڈ فیئر الیکشنز جتنا کوئی فری ہے آپ کے سامنے ہی ہے, وہ اس کا سلوشن ہے. اور ٹرانسفر آف پاور ٹو این الیکٹڈ گورنمنٹ جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہو. اور اس وقت جی یہ مطلب ہے روز روشن کی طرح ایک چیز یہاں ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ PTI کے پاس ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. ساری 13 پارٹیاں 14 پارٹیاں ایک سائڈ کے اوپر ہیں, ان سب نے ایڈجسٹمنٹیں کر کے جہانگیر ترین ہی رل گیا, تو وہ ہی رل گیا, تو مولانا صاحب ہی رل گیا. مولانا صاحب تو خیر حلوے کے چکر میں ہر کسی کے ساتھ رلنے کے پروگرام میں ہوتے ہیں, بٹ دے could not dent PTI's ووٹ بینک, کیونکہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے, پچھلے 30 سال سے وہ سیم ہے. اس نے یہ نہیں کیا کہ کبھی مذہب کو یوز کیا, کبھی نیشنلزم کے سینٹیمنٹ کو یوز کیا. اور 3.5 سال کی حکومت میں جی آپ مجھے بتا دیں کہ کرونا بھی اس میں 2 سال تقریباً 2.5 سال کرونا تھا, اس نے کرونا کو جس طرح مینیج کیا ساری دنیا نے مانا. صحت کارڈ, میں خود یورپ میں رہا ہوں, فرانس میں, جن کا سب سے بہتر سوشل ویلفیئر کا سسٹم سمجھا جاتا ہے, 100% فری وہاں پہ بھی نہیں ہے. پاکستان جیسے ملک میں وہ فری تھا, کتنا بڑا کریڈٹ تھا, انہوں نے بند کر دیا کہ عمران خان کو کریڈٹ مل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس چکر میں پڑے رہیں جس طرح انفارچونیٹلی ادھر ہوتا رہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے ایک اچھا کام شروع کیا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, نون لیگ کی تھی, XYZ جس کی بھی تھی, نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے بند کر دی, نقصان کس کا ہوا؟ 4-5 سال کے بند ہونے کے بعد پھر اس پروجیکٹ میں کمپلیٹ ہونا ہے. ADP اسکیمز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, لیکن اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ٹھیکا کس کو لگا؟ آپ کو اور مجھے. ابھی سینٹ کی کمیٹی میں ممبر واٹر نے جا کے ایک ان ریکارڈ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب کا ہم نے لوگوں کو ٹیکا لگایا ہے اوور بلنگ کر کے. بجلی کی حالت آپ کے سامنے ہے, یہ بھی UPS ہے بائی دا وے, مطلب بجلی نہیں ہے اس وقت. تو مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے؟ عمران خان کے ٹائم پہ 150 روپے کا تیل ان کو مہنگا پڑتا تھا یا مہنگا نظر آتا تھا, جس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں $118 کا تھا بیرل. آج وہ $76-77 پہ ہے. تیل کی قیمت آپ کے سامنے ہے. شاہ خردنوش کو آپ دیکھ لیں یار, غریب آدمی ایک مطلب ہے 30-40 ہزار روپے تنخواہ جو ایک کلاس 4 ٹائپ بیچارے ہوتے ہیں,
مجھے بتائیں ایک کمانے والا ہوتا ہے, اس گھر کے اندر 10-12 کھانے والے ہوتے ہیں. ہاؤ ول ہی مینج, ہاؤ ول ہی سروائیو؟ گیس 400% انہوں نے مہنگی کر دی ہے, اور ہے بھی نہیں. مطلب ملک اس وقت ایک, میرے خیال میں پاکستان 70s کے بعد, 70s کا جو ہمارا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد فار دا فرسٹ ٹائم ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے پاکستان کی سروائیول کرنی ہے, اور پاکستان کی سروائیول میں ہم نے بطور ٹیم چلنا ہے, اپنے اختلافات چھوڑ کر. چاہے میرے آپ سے اختلافات ہیں, پارٹیوں کے اپنے آپ سے اختلافات ہیں, دوسروں سے ہیں, ہم نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے, اور پاکستان اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. تو میری امید ہے, میری یہ درخواست بھی ہے کہ یہ تمام ڈیسیجن میکرز اس چیز کے اوپر سوچیں, اور پاکستان فرسٹ سوچیں گے, پاکستان کا انٹرسٹ وہ سوچیں کہ پاکستان. ڈی خان کے عوام کے لیے پیغام, آخری پیغام دے دیں, باقی 12 عوام آپ کا ویٹ کر رہی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان دی عوام, تسا ساڈا دل اے 6ویں دفعہ جیتیں پے وے. 13 کو جتنے الیکشن تھے, ہر دفعہ تسا پچھلے الیکشن کو زیادہ سا کو محبت دیں وے. اے محبت سارے حوصلے ودھیندی ہے, اے محبت ساری انرجی ودھیندی ہے. انشاءاللہ پہلے بھی خدمت کیتی سے, ہونی کرے سوں, پچھلی دفعہ کو ود کے کرے سوں. تے اے شے یاد رکھو جو این ٹائم تسا جرا سارا کو ضروری کام کیتا ہے, تو وہ شیر علی کرنا وہ قیامت کو پہلے اپنی طاقت دا پتہ لگ گیا ہے. جڑے لوگ تواڈے اگوں ہوندے نا ود کے اگوان بن کے ودے ہوندے ہیں جو بھئی میں نے ناظم ہاں یا میں ایکس وائی زیڈ میں فلانا ہاں, وہ تو سارے نال کوئی کونی ہے. سارا کو مطلب ہے چاٹا ماٹا پولیس کو مروا کے انہیں پریس کانفرنس کرا کی دین تے کچھ نے ماشاءاللہ مطلب ہے جے بھائی جی کو مال شال گھت کیتا ہی چلو یہاں لی گال ہے بلا تھی گیا نے. لیکن عام غریب عوام تے ینگ لوگاں نے جی میں غیرت نال کھڑ کے کتنے چھاپے لگے ہیں, کتنے ڈھکی جن, کتنے نپی جن, کتنے کٹی جن, اے یاد رکھو تواڈا حساب اسا گنسوں. جیرا نال ظلم تھی ہے انہاں دا حساب اسا گنسوں, انشاءاللہ گنسوں, قانون دے مطابق گنسوں, تے انہاں لوگوں کو اسا قانون دے کٹہرے کھڑا کرے سوں. اسا تابعدار ہیں, ساڈے گھراں دے دروازے, دلاں دے دروازے تواڈے کیتے کھلن, تے اے جڑے سیاسی ڈڈائیں انہاں کو تو اپنی شاہ دکھا دیتی ہے, انہاں دی ہون مطلب ہے کوئی کہانی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ تو کو عزت دے وے, اللہ تعالیٰ ان پاکستان دا حامی و ناصر ہوئے, اللہ تعالیٰ سا کو توفیق دے وے جو اسا پہلے کول وعد کے تواڈی خدمت کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. سر آج کی چیز کے